आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। एक खबर आई है कि सीरिया को लेकर ईरान, रूस और तुर्की में एक अहम डील हुई थी और इसके बारे में खुलासा खुद तुर्की ने ही किया है। इस खबर की तफसील आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। अगर न्यूज़ देखना चाहते हैं तो उस नज़रिए से आखिर तक देखिएगा। क्या तुर्की, ईरान और रूस की रजामंदी से ही बशर अल असद की हुकूमत गिरी है? तख्ता पलट से कुछ घंटों पहले ही तीनों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। ये दुनिया के सामने आई थी मीटिंग। अरागची भी दमिश्क और दोहा गए थे, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तब क्या खामनेई साहब के मैसेज ट्रांसफर हो रहे थे? आईआरजीसी चीफ ने कहा था कि सीरियन आर्मी ने जब अपनी ही जंग नहीं लड़ी तो हम क्यों लड़ते, इसीलिए हम वापस लौट आए। क्या सीरियन आर्मी ने इसलिए जंग नहीं लड़ी थी क्योंकि उसे लग गया था या मैसेज मिल गया था कि रूस और ईरान अब उसे मिलिट्री मदद नहीं देंगे, उनकी फौजें उसे बचाने नहीं आएंगी और वो आगे बढ़ रही अपोजिशन फोर्सेस के पीछे खड़े तुर्की से डील कर चुके हैं, लिहाजा लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है? क्या तुर्की की बात ईरान और रूस ने इसलिए मान ली क्योंकि वो ऐसा ना करते तो बहुत खून खराबा होता और ऐसे में अमेरिका के सपोर्ट वाले दूसरे अपोजिशन गुट सीरिया पर हावी हो जाते, ना कि एसटीएस? तो क्या सीरिया और ईरान ने बहुत बुरे की जगह कम बुरे पर दांव खेलना ठीक समझा? इसे हर तरीके से समझिएगा। यह रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपको समझाएगी कि जियोपॉलिटिक्स में जब दांव बदलते हैं, जब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आता है, तो समझौते करने पड़ते हैं ताकि बाद में अपनी चाल चली जा सके। इस डील में रूस और ईरान किसी की भी हार नहीं हुई, लेकिन दोनों ने समझदारी से अमेरिका की जीत को रोक दिया। यह बहुत बड़ी बात है, समझिए। दोनों नहीं जीते लेकिन अमेरिका की जीत को रोक दिया। अभी सीरिया कई साल तक आपस में ही उलझा रहेगा, जो अमेरिकी अड्डों के लिए भी खतरा साबित होगा। यानी अमेरिका के लिए एक फांस छोड़ दी गई है। असली खबर पर आऊं उससे पहले एक गुजारिश है दोस्तों, कोई राय बनाने से पहले बस यही सोचिएगा कि ईरान या रूस ने बशर की हुकूमत को बचाने के लिए एक भी गोली क्यों नहीं चलाई। दोनों ही पावरफुल हैं। कम से कम आप में से ज्यादातर व्यूअर्स ईरान को तो बहुत पावरफुल मानते होंगे, तो एक भी गोली क्यों नहीं चलाई? कभी कभी गोली चलाना समझदारी होती है, कभी ना चलाना। जो अपोजिशन फोर्सेस आपकी नजर में इतनी बुरी हैं, उनके हाथ में ये दोनों सीरिया को कैसे छोड़ गए? असल में ईरान और रूस ने बहुत समझदारी भरा कदम उठाया है मेरी नजर में, और सीरिया को डायरेक्ट अमेरिका के कंट्रोल में जाने से बचाया है मेरी नजर में। अब आते हैं खबर पर। यह वीडियो क्लिप तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान की है, जो जुमे को एक इंटरव्यू दे रहे थे एक तुर्की के न्यूज चैनल को। अगर न्यूज चैनल पर कोई फॉरेन मिनिस्टर इंटरव्यू देता है तो वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट होता है, यहां गलत तो नहीं बोला जा सकता। हकान फिदान इस दौरान ये कह रहे हैं कि तुर्की ने रूस और ईरान को असद को सैन्य सहायता ना देने के लिए, मिलिट्री मदद ना देने के लिए राजी कर लिया था। तुर्की और कतर में हुई हमारी बैठकें इसी एक मुद्दे पर फोकस थी कि ईरान और रूस बशर अल असद को मिलिट्री एड न दें। हमारे बीच डील को लेकर बातचीत हुई और उसी रात उन्हें यानी असद को एक फोन गया, जिसके बाद बशर अल असद सीरिया से चले गए, भाग गए। फिदान कहते हैं कि अगर सीरियाई हुकूमत को सपोर्ट मिल जाता तो हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। यानी यहां वो अंदेशा भी जता रहे हैं। रूस और ईरानियों को एहसास हुआ कि इसे यानी बशर के सपोर्ट को जारी रखना अब समझदारी नहीं थी, फिदान कहते हैं, और इसीलिए ईरान और रूस ने सपोर्ट नहीं किया बशर को, मिलिट्री मदद नहीं दी, कोई जंग नहीं लड़ी। आपको समझ में आ गया होगा, सीरियन आर्मी और अपोजिशन के बीच कोई फायर एक्सचेंज नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट आई ने भी इसको लेकर 13 दिसंबर की रात जो खबर छापी है उसे जरा समझिए। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत को गिराने के बारे में नई डिटेल्स दी हैं। फिदान ने जुमे को कहा कि तुर्की ने रूस और ईरान से यह गुजारिश की कि वो असद को सपोर्ट देने के लिए मिलिट्री मुदाखलत ना करें, यानी कोई हथियार, मिसाइल, ये सब वगैरह ना दें, क्योंकि सीरिया की जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, सीरिया के जो बागी हैं जिनसे तुर्की का ताल्लुक है, दमिश्क की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह खुद फिदान ने कहा कि हमारा ताल्लुक उनसे है। फिदान ने तुर्की के, और वो चाहते थे कि तुर्की के जो सपोर्ट से फोर्सेस चल रही हैं वो ईरान और रूस को नुकसान ना पहुंचाएं। फिदान ने तुर्की के एनटीवी टेलीविजन से कहा कि सबसे खास बात यह थी कि रूस और ईरान से बात की जाए ताकि यह तय किया जा सके कि वो मिलिट्री एतबार से इस नई इक्वेशन में शामिल ना हो। हमने उनके साथ बैठकें की,
اور انہوں نے ہماری بات سمجھ لی، انہیں ہماری بات سمجھ آ گئی، اسی لیے انہوں نے بشر کو سپورٹ نہیں کیا۔ فیدان نے کہا کہ اگر ماسکو اور تہران یعنی کہ روس اور ایران جو 2011 میں سول وار کی شروعات سے ہی بشر الاسد کے ایک خاص الائے ہیں، ایک اہم دوست ہیں، اگر وہ سیریا کے صدر کی مدد کے لیے آگے آئے ہوتے تو باغی تو پھر بھی جیت سکتے تھے، لیکن اس کے نتیجے بہت خراب ہوتے، بہت خون خرابہ ہو جاتا۔ باغیوں کو جیتنے سے روس اور ایران روک نہیں پاتے۔ دوستو، اسی خون خرابے کے لیے ترکی، روس اور ایران راضی نہیں تھے۔ اس طرح سے ایران نے سیریا کی مائنورٹیز کو بھی ایک بڑی آفت سے بچا لیا۔ بہت بڑی تعداد میں شیعہ رہتے ہیں سیریا میں، لیکن وہ مائنورٹیز ہیں۔ اگر جنگ ہوتی، خون خرابہ ہوتا تو وہ بھی نشانے پر ہوتے۔ ایران ایسا کبھی نہیں چاہتا۔ فیدان نے اس کے بعد یہ کہا کہ اگر اسد کو سپورٹ ملا ہوتا تو اپوزیشن اپنے مضبوط ارادوں کے ساتھ جیت تو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس میں کافی وقت لگ سکتا تھا اور اس وقت میں کافی زیادہ خون خرابہ ہوتا، خونی سنگھرش ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کا مقصد کم سے کم جان مال کا نقصان کرنے کے لیے دو اہم پاورفل ممالک یعنی ایران اور روس کے ساتھ ٹھوس بات چیت کرنا تھا۔ یہاں یاد رکھیے کہ کہیں بھی ترکی نے ایران یا روس کو کمزور نہیں کہا ہے۔ روس کو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ترکی کے فورن منسٹر نے ایران کو بھی کمزور نہیں کہا ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ملٹری اسسٹنس مت دیجئے، یہ معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا، ہم خون خرابہ روک نہیں پائیں گے۔ بہت سے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں، اب ہونے دیجئے۔ وقت ختم ہوا بشر الاسد کا، اور اس طریقے سے بشر کے فیوچر کو لے کر ڈیل ہو گئی۔ ورنہ بشر الاسد کیوں بھاگتے ہیں؟ بشر الاسد کیسا بھی آدمی ہو، اس کی جیلوں سے جیسے بھی نظارے آ رہے ہوں، لیکن اس کے بارے میں ایک بات اچھی تھی، بشر الاسد ویسٹرن لابی کے سامنے نہیں جھکا۔ اس نے کہیں سے بھی غلامی قبول نہیں کی۔ اس نے ایران کا ساتھ لیا اور روس کا ساتھ لیا، لیکن عرب اسپرنگ میں بھی وہ ڈٹا رہا، جب ہر طرف کی حکومت سالوں سال کی جمی ہوئی، لیبیا کی، غدافی کی، ایجپٹ کی حکومت، ٹیونیشیا کی، یہ سب گر گئیں۔ ٹیونیشیا کی چھوڑ دیا، اپواد ہے، لیکن بشر الاسد ڈٹا رہا۔ کتنا چوطرفہ اس کے اوپر حملہ ہوا، داعش بھی آیا، ادھر امریکہ بھی آیا، لیکن بشر الاسد ڈگا نہیں۔ وہ لڑتا رہا اور امریکہ کے سامنے، ویسٹ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ یہ ایک اس کی اچھی بات تھی۔ دنیا میں ہر ایک انسان، مجھ سے لے کر ایران کے حکمران تک، امریکہ کے حکمران تک، بھارت کے حکمران تک، ہر جگہ کے حکمران تک، سعودی عرب کے حکمران تک، سب میں خراب اور اچھی دونوں باتوں کا مشرن ہوگا۔ کوئی آدمی پاک نہیں ہوتا۔ بشر الاسد کی خامیاں، ان کی وحشی پن کے جو نظارے آ رہے ہیں وہ سامنے ہیں، لیکن اس کی ایک خوبی تھی کہ اس نے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ یہ جو میں نے کہا، اس کی ذرا کڑیاں جوڑیں۔ دیکھیے، اب دیکھیے، جب بشر الاسد کی حکومت گرنے والی تھی، وہ کیا رہا تھا؟ الجزیرہ کی ہیڈ لائن آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کی سمجھ آ جائے، جو کچھ کہا ہے وہ سمجھیے اسے۔ یہ 7 دسمبر کی ہیڈ لائن ہے، کچھ گھنٹے پہلے ہی جب دمشق پر قبضہ ہوا۔ روس، ترکی اور ایران، الجزیرہ کی ہیڈ لائن، وانٹ امیڈیٹ اینڈ ٹو فائٹنگ ان سیریا۔ امیڈیٹ اینڈ کو کوٹ کیوں کیا گیا ہے الجزیرہ کی ہیڈ لائن میں؟ کہ یہ تینوں چاہتے ہیں کہ فوراً لڑائی بند ہو جائے سیریا میں۔ وہ کیسے بند ہوگی؟ وہ اسی طریقے سے بند ہو سکتی تھی کہ ایران اور رشیا جو ہے وہ سپورٹ نہ کریں بشر کو۔ لاوروو نے جو کہا تھا اس ہیڈ لائن میں، آپ انورٹڈ کاما میں امیڈیٹ اینڈ کو، فوراً خاتمے کو، اب سمجھے؟ یہ لاوروو نے کہا تھا، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہاں پر خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ یہاں پر اس ہیڈ لائن سے، اب آپ دیکھیے، یہ ہے مہر نیوز ایجنسی ایران کی، جو ایران کی خبریں پڑھتے ہیں وہ سب جانتے ہوں گے۔ 12 دسمبر کی خبر ہے، یہ میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی۔ IRGC فورسز کے کمانڈر نے کیا کہا تھا، چیف نے کیا کہا تھا کہ ہم سب سے آخری لوگ تھے جنہوں نے سیریا چھوڑا، یعنی ہم سے پہلے روس اور بشر الاسد نکل گئے تھے۔ اور خیر، یہ اپنے لوگوں کے لیے کوئی بھی کمانڈر اسی طریقے سے بولتا ہے۔ میجر جنرل حسین سلامی، حالانکہ ایک ڈیل ہوئی تھی، سبھی لوگ ساتھ میں نکل رہے تھے۔ روس کی فورسز تو اب بھی نکل رہی ہیں، لیکن IRGC والے پہلے نکل چکے تھے، اور وہ سمجھداری بھی تھی، جب ڈیل ہوگی تو کاہے رکنا ہے بھیا۔ IRGC کمانڈر نے کہا تھا کہ بشر الاسد کی آرمی نہیں لڑ رہی تھی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، ہم کیوں جنگ لڑتے؟ سمجھ میں آیا بشر کی آرمی کیوں
میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید بشر کو اشارہ مل گیا تھا، اب روس اور ایران ہمارا ساتھ ملٹری اس سے نہیں دیں گے. یہ بات آرمی کے چیف تک پہنچی، آرمی کے چیف سے کمانڈوز تک پہنچی، وہاں سب نیچے ایک ایک پیرا ٹروپر تک پہنچے اور ان سب نے ہتھیار ڈال دیے کہ اب تو ایران اور روس بھی نہیں آنے والا، ہم کہاں لڑیں گے ان لوگوں سے، ان کے پاس تو ایڈوانس ہتھیار ڈرونز وغیرہ سب امریکہ اور ترکی سے ملے ہوئے ہیں. امریکہ کے گٹ الگ، ترکی کے الگ. تہران ٹائمز کی ہیڈ لائن آپ کو 3 دسمبر کی یاد ہے کہ ایران میں سینڈ ٹروپس ٹو سیریا ڈیمسکس ریکویسٹ، کہ اگر دمشق، تب تک بشر کی حکومت تھی، اگر دمشق ہم سے ریکویسٹ کرے گا تو ہم اپنے فوجی، اپنی آرمی یا IRGC کی اور فوج، آرمی بلکہ ٹروپس ہم سیریا بھیج سکتے ہیں. یہ ایران نے کہا تھا، اراغچی نے کہا تھا، تہران ٹائمز کی ہیڈ لائن. لیکن بھیجی فوج؟ نہیں بھیجی. کہیں اپنی فوج دوسری زمین پر، آپ سوچئے کیا کہا جاتا کہ جو سیریا میں لڑ رہے ہیں وہ حکومت سے وہیں کے ریبلز لڑ رہے ہیں، وہ وہیں کے لوکلز ہیں، ان دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے، کوئی تیسرا ملک اپنا کیسے فوج بھیج سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے 4 اور ملک سیریا کی زمین پر آ جاتے ہیں. تو یہ ایران نے کہا تو تھا صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ان باتوں سے خوش ہونا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت کی زمین سے یہ بیان بڑی دور ہوتے ہیں. بھیجنے کا مطلب ایران اگر بھیجتا تو کون امریکہ کو اور ویسٹ کو روک لیتا سیریا میں اپنی فوجیں اتارنے سے؟ پھر ایران کی ڈائریکٹ وہاں جنگ ہوتی. تو ایران نے سمجھداری کر کے یہاں نہیں بھیجا. ایران ایمز ٹو سینڈ میزائل ڈرون ملٹری ایڈوائزرز ٹو سیریا. رائٹرز میں خبر چھپی تھی کہ ایران میزائل ڈرون ملٹری ایڈوائزر سیریا بھیجنے کے بارے میں سوچا ہے. 6 دسمبر کی خبر بھیجے؟ نہیں، ڈیل ہو رہی تھی. تسلیم کیجئے جب چیزیں بدلتی ہیں تو ڈیلز کرنی پڑتی ہیں، اور ڈیلز سمجھداری کی نشانی ہوتی ہے، بزدلی کی نہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.